بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سامعین گرامی، ہم اس سے پہلے لفظ دین اور دین کے تین اجزاء ایمان، اسلام اور احسان کا ذکر کر چکے ہیں۔ ایمان کے حوالے سے ہم اس سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان اور رسالت پر ایمان، اس حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم ایمان کے تیسرے شعبے ایمان بالآخرت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بہت اہم شعبہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس بات کو دہراتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ہم جس پروردگار کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جس کو پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یعنی ایک دن ایسا آنا ہے جس دن جزا اور سزا کے 100% درست فیصلے ہوں گے۔ پھر یہی سورہ فاتحہ جب مکمل ہوتی ہے اور سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے، تو سورہ بقرہ کے شروع میں ایک فارم لگا ہوا ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ اس قرآن مجید سے استفادہ لینے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، باقی چیزوں پر ایمان لانا ہے لیکن آخرت پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ جب تک آخرت پر یقین نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی، اس کے اندر اچھائیاں پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے اندر قانون کا نفاذ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کسی کے بارے میں محبت اور ایثار کے جذبے پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ آخرت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا بڑا بنیادی جزو ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان کیوں رکھیں؟ سامعین کرام، اس حوالے سے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں یا جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں، نہ جرائم کی 100% سزا ملتی ہے اور نہ اچھے کاموں کی 100% جزا ملتی ہے۔ اچھے کام کرنے والے کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ تعریف کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ تعریف نہیں کرتے ہیں، قدر ہی نہیں کرتے۔ جرائم کا نظام بھی اسی طرح ہے کہ لوگ جرائم کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو نظام عدل ہے، نظام قانون ہے، وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ان کے جرم کی 100% گرفت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات گواہ یا تو گواہی دے نہیں پاتے، یا اگر گواہی دے لیتے ہیں تو ان سے 100% گواہی درست دی نہیں جاتی۔ مثلا ان کی آنکھوں نے کچھ دیکھا، ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے میں غلطی لگ گئی ہو سکتا ہے جو ان کی آنکھوں نے دیکھا اس کو بیان کرنے کے اندر وہ غلطی کر جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دباؤ اور خوف کے نتیجے کے اندر جو بات حق کی ہوتی ہے وہ نہ کر پائیں۔ لہٰذا ہمارا جو نظام شہادت ہے اس کے اندر بھی انسانی جو بشریت کے تقاضے ہیں اس کے تحت 100% کاملیت نہیں ہوتی، گواہوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر وہ لوگ جو منصف ہیں ان سے فیصلے میں غلطی ہو سکتا ہے کہ وہ شہادتوں کو صحیح طرح سے سن نہ پائیں یا سمجھ نہ پائیں، یا ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ بہرحال وہ بھی انسان ہی ہے اور وہاں بھی غلطی کا امکان موجود ہے۔ اور ہم اکثر ایسا دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انصاف اور عدل اگر کہا جائے 100% ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہی چیز ہے جو انسان کو فکر آخرت کی طرف مائل کرتی ہے کہ اگر ہمارا اللہ ہے، وہ عادل ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، تو وہ ظالموں کو ظلم کا بدلہ کیوں نہیں دیتا؟ اگر ہمارا اللہ احکم الحاکمین ہے تو وہ ظالموں کے ظلم کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟
ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو انسانی ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام اس حوالے سے، ہمارا دین اسلام اس حوالے سے ہمارا ایمان بناتا ہے، ہمارا عقیدہ بناتا ہے کہ دیکھو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور یہ نقطہ ایسا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی تو ہے لیکن یقین کی حد تک نہیں ہوتی کہ ہم جتنے بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں ان کا بدلہ اصل میں ہمارا پروردگار روز قیامت کو ہمیں دے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، تو ان کی پکڑ بھی روز قیامت کو ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو کچھ اعمال کر کے جائیں گے ان اعمال کی جزا و سزا ہمیں یہاں ملنا یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ظالم ظلم کر کے چلا جائے اور بڑی کامیاب زندگی بظاہر گزار کے چلا جائے، لیکن اصل گرفت اور اصل جواب دہی وہ روز آخرت کو ہی ہوگی۔ اس دن گواہ ہمارے اپنے اعضاء ہوں گے، اس دن گواہ کرامن کاتبین ہوں گے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہماری ایک ایک نیکی کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک غلطی کو بھی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور فیصلہ کرنے والی ذات اللہ احکم الحاکمین ہوگی، جو نہ صرف ہمارے اعمال سے باخبر ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین علیم بذات الصدور بھی ہوں گے۔ وہ ہماری نیتوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہوں گے، ہمارے دلوں کے اندر کیا غلطیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگاہ ہوں گے۔ تو روز قیامت دار الجزا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ آخرت ہے جو ہمارا دین ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور دار الامتحان کے اندر، ایگزامینیشن ہال کے اندر رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، وہاں پیپر حل کیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی، تم لوگ ایگزامینیشن ہال میں ہو، کمرہ امتحان میں ہو، یہاں ہر بندہ اپنا پیپر حل کر رہا ہے، اور اس پیپر کا رزلٹ وہ یوم آخرت جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزلٹ کو اناؤنس کریں گے، اور اس مارکنگ کے اندر کوئی کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ گواہ بھی سچے اور سچے ہوں گے، اور فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہوگی۔ اس لیے سامعین کرام، ہمیں اپنا یہ عقیدہ درست رکھنا چاہیے اور اس حوالے سے مطمئن رہنا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ ہم سے زیادتی کر جائے تو روز آخرت اصل میں فیصلے کا دن ہے، اور اسی دن انسان کو نیک اعمال کی جزا بھی ملے گی اور اس کی غلطیوں کی گرفت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز قیامت کو سرخرو فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تمام سامعین کی تمام جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین دنیا بھر کے اندر لوگ جو پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ جس کی جو پریشانی ہے اپنی رحمت خاص کے ساتھ اس شہر مبارک کے اندر ہماری پریشانیوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما۔ اے اللہ جس کی جو جائز حاجت ہے، مخلوق کی محتاجی کے بغیر اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ اس وبا کے اندر پوری دنیا مبتلا ہے، اللہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور اللہ جو لوگ صحت مند ہیں اللہ ان کو صحت یاب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔